الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ وقال تعالى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربه في ذنوب امتی فقال یا رب اجعل حسابهم الی لئلا يطلع على مساويهم غيري فأوحى الله تبارك وتعالى إليه هم أمتك وأنا أرحم بهم منك فلا أجعل حسابهم إلى غيري لئلا ينظر في مساويهم أحد غيري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ ایک مرحومہ کو سپرد خاک کیا، قبر کے اندر لٹا دیا. اب ان کی یہ جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، جس کو یوں کہیے کہ یہ ٹرانزٹ ہے. ایک آدمی کو انڈیا جانا ہے تو سنگاپور یا ملیشیا کچھ وقت رکتا ہے، پھر دوسری فلائٹ پکڑتا ہے. تو اس کی منزل تو انڈیا ہے، لیکن بیچ میں وہ انتظار کر رہا ہے کہ دوسری فلائٹ آئے گی تو بیٹھوں گا اور جاؤں گا. تو یہ انتظار کی جو گھڑیاں ہیں اس کو برزخی حالت کہتے ہیں. ہمارے دین کے لحاظ سے، ہمارے اسلام کے لحاظ سے یہ عالم دنیا ہے، یہ ختم ہوتے ہی عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم لوگ قبر کی زندگی کہتے ہیں. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نے جو کر دیا چیپٹر بند ہو گیا. اس کا چیپٹر تو بند ہو گیا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، البتہ وہ کچھ ایسے اعمال کر کے گیا ہو جس کا اکاؤنٹ ابھی چالو ہو اور بیلنس ہو رہا ہو. یہ ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بہت ہی اچھا دروازہ کھول کے رکھا کہ عالم برزخ کے اندر بھی اس کے رشتہ دار اگر ثواب پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں. اس کا بیلنس ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے اس کا بیلنس، چاہے رشتہ دار کرے یا کوئی غیر رشتہ دار کرے. جو نیکیاں پہنچائیں گے وہ ان کو پہنچے گی. اگر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی کی دعا کریں گے تو اللہ ان کی مغفرت بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت رحم والے ہیں، بہت کرم والے ہیں. اگر نکما ہے تو میں اور آپ ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زندہ کیا. میں اور آپ لوگ کہاں پڑے ہوئے تھے؟
ٹماٹر میں، آلو میں، پتہ نہیں انڈے میں، گوشت میں، کہاں کہاں، چاول میں، روٹی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر کے باپ کی پیٹھی کے اندر لائے اور پھر سپم کی شکل میں ماں کے رحم کے اندر پہنچایا. ماں کے رحم میں جا کے 4 مہینہ جب رہا تو روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ روح ڈالو. اور پھر 9 مہینے 10 مہینے پورے ہوئے اور ایک اچھا خاصا انسان باہر آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، جس ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ میرے اندر کیا بن رہا ہے. بیٹا ہے بیٹی ہے کچھ پتا نہیں، کس طرح کا ہوگا وہ بھی پتا نہیں، کس شکل کا ہوگا کچھ نہیں. روح پر جاتی ہے، اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی حرکت کر رہا ہے پیٹ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، زندہ تو کیا ہے پھر تم کو موت دے گا. مر گئے ختم کا نہیں، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. قرآن کہہ رہا ہے. ہم لوگ جب قبر میں مٹی ڈالتے ہیں نا تو بیچارے کچھ تو ایسے ڈال کے ایسے بوجھ اتار رہے، وہ اس طرح سے چلا رہے ہیں ایسے. ارے بھائی مٹی ڈالو پہلے سر کی طرف، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. پھر دوسرا ڈالا بیچ میں وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو لوٹا رہے. پھر تیسری پاؤں کی طرف ڈالو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر یہ اسی مٹی سے ہم دوسری مرتبہ تمہیں نکالیں. قرآن کہہ رہا ہے. قرآن یہ فائنل بک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اتارا اور اس کو میں سیو کروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا. دنیا کی ساری کتابیں چینج ہو چکی ہیں، کرسچن لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہماری بائبل چینج ہو گئی، تورا چینج ہو گئی. لیکن قرآن کی جب باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو میں نے اتارا ہے، میں ہی بچاؤں گا، اس کو حفاظت کروں گا. اس لیے دنیا کے کونے کونے میں بچہ بچہ حافظ ہے. کیوں؟ یہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ، کیسے حفاظت کروں گا یہ نہیں کہا ہے. یہ جو چلتے پھرتے حافظ جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں کہ ان کے سینے میں قرآن. دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے دھرم کے فلاں گرنتھ کو کسی نے بائی ہارٹ کیا ہے. 848 پیجز قرآن مجید کے الحمدللہ رمضان کے مہینے میں حافظ سناتا ہے، پورا مہینہ بائی ہارٹ سناتا ہے. وہ آگے پڑھے گا، پیچھے لوگ سنیں گے، پورا قرآن سناتے ہیں رمضان کے مہینے میں. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، اسی میں دوبارہ ڈالیں گے اور اسی سے تم کو نکالیں گے. اس لیے مت یہ سمجھو کہ یہ لائف ختم چیپٹر ختم نہیں، چیپٹر ختم نہیں، اب تو صحیح چیپٹر شروع ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو ہم کو ایک لمیٹڈ لائف اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ آفٹر جو لائف آنے والی ہے اس کو بنانے کے لیے بھیجا ہے ہم کو کہ تم بنا کے آؤ. آج ایک آدمی نیوزی لینڈ جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، کہا یا 10 15 20 سال اچھا کام کر لو پھر فیجی میں آ کے ریٹائر لائف گزارو. یہی تو سوچتا ہے کہ ڈھیر سا پیسہ کما کے لاؤ اور یہاں بیٹھے بیٹھے کھاؤ. بس یوں سمجھ لو اگر یہ آدمی وہاں جاوے، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا جہاں بھی جاوے، اور 15 20 سال تک محنت کرے اور کھا پی کے اڑا دے، پھر کھا کے آ کے کھائے گا. وہ ریٹائر لائف کے لیے پھر آئے گا تو کیا کھائے گا؟ کچھ کیا ہی نہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو کر کے آئے اس کو دیکھ کے افسوس کرے گا کہ یار دیکھو ہم گلچھرے اڑاتے تھے ان ملکوں کے اندر اور یہ محنت کر کے کما کے یہاں بھیجتے تھے، انہوں نے بچا کے رکھا، آج یہ مزے سے کھا رہے اور ہم دکھی ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہے. اگر ہم نے یہ دنیا کی زندگی کو ویسٹ کر دیا، برباد کر دیا،
گزر تو جائے گی، چاہے مزے لے کے گزارو یا تکلیف کاٹ کے گزارو، اللہ کی مان کے گزارو یا اللہ کی نہ مان کر گزارو، یہ تو گزر جائے گی۔ لیکن بعد کی جو لائف ہے وہ ڈیپینڈ رکھتی ہے آپ کے ان اعمال کے اوپر۔ یہ زندگی آپ نے کیسے کاٹی ہے، خدا کی مان کر کاٹی ہے تو اچھی گزرے گی، اگر نہ مان کے کاٹی ہے تو پھر اچھی نہیں گزرے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر لو، ورنہ قبر تو روزانہ کہتی ہے۔ حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت الروض الفائق کے اندر لکھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ما من یوم الا والقبر ینادی خمس مرات بہذہ الکلمات، روزانہ 5 مرتبہ قبر کی مٹی آواز لگاتی ہے، یا ابن آدم تمشی اعلی ظہری و مسیرک فی بطنی، اے آدم کے بیٹے آج تو میرے اوپر چل رہا ہے، تیرا ایک وقت آئے گا کہ تو میرے اندر ہوگا، میرے پیٹ میں تو آ جائے گا۔ یہ کہتی ہے قبر کی مٹی کہ آج تو مجھ پہ چل رہا ہے، تیرا انجام یہ ہوگا کہ تم میرے پیٹ میں رہے گا، پورا کا پورا اندر آ جائے گا۔ یا ابن آدم تضحک علی ظہری ثم تبکی فی بطنی، اے آدم کے بیٹے تو زمین پہ آج ہنس رہا ہے، میرے پاس آئے گا تو قبر میں تو روئے گا۔ یا ابن آدم تاکل الحرام علی ظہری ویاکلک الدیدان فی بطنی، آج تو زمین پر حرام کھا رہا ہے، کل تو میرے پاس آئے گا تو کیڑے مکوڑے تجھ کو کھائیں گے۔ ویا ابن آدم تفرح علی ظہری وتحزن فی بطنی، اے آدم کے بیٹے آج تو خوش ہو رہا ہے زمین کے اوپر، تو میرے پیٹ میں آئے گا تو تجھے غم ہوگا، تو غمگین رہے گا۔ یہ روزانہ 5 مرتبہ خبر کہتی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں، اس لیے کہ قبر کی آواز ہم کہاں سنتے ہیں، ہم تو جو سنتے ہیں اسی کو مانتے ہیں، ہم تو سنتے نہیں اس کو۔ لیکن یہ یقینی بات ہے، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اذنا بما ینفعنا، آپ ہمیں نصیحت کیجئے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کا نام تو ہر دھرم کے اندر ہے، ابراہیم علیہ السلام، کوئی ابراہم کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نام سارے دھرموں میں ہے، ہاں، چاہے جیوئس ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندوازم ہو، سب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ بہت بڑے نبی اللہ کے، اور ان کی اولاد میں کئی ہزار نبی آئے، سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ تو کیا فرماتے ہیں، ان سے جب کہا گیا کہ آپ ہمیں ایسی باتوں کی نصیحت کریں جو ہمیں نفع دے، تو کہا کہ یاد رکھو اذا رأیتم الناس مشغولین بامر الدنیا فاشتغلوا بامر الآخرہ، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں تو آخرت کے کام میں لگ جاؤ۔ وَإِذَا اشْتَغَلُوا بِتَزْيِينِ ظَوَاهِرِهِمْ فَاشْتَغِلُوا بِتَزْيِينِ بَوَاطِنِهِمْ، جب لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنے ظاہر کو بنانے میں لگے ہیں، تم اپنے باطن کو بنانے لگ جاؤ۔ آج پوری دنیا اپنی مٹیریل لائف کو ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی ہے، کچھ بینک بیلنس بڑھ جاوے، اچھے سے اچھا مکان بن جاوے، اچھے سے اچھی گاڑی آ جاوے۔ بھائی اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ گاڑی بالکل ٹھاٹیا جیسی رکھو، یا یہ کہ کپڑے بھی ایسے الول جلول اور میلے کچیلے پہنو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اچھے سے اچھے کھانے کھاؤ، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اچھی سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھے مکان، لیکن حلال طریقے سے ہونا چاہیے، چوری کر کے نہیں، کسی کا گلا کاٹ کے نہیں، کسی کی ڈنڈی مار کے نہیں، بلکہ حلال طریقے سے۔ اور یہ کھاتے کھاتے بھی اللہ کا کہنا مانو۔ دیکھو جنت ایسے نہیں ملے گی کہ دنیا کھانا پینا سب چھوڑ دو اور سیدھا سادہ کھاؤ، نہیں، جنت تو اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھی ہے کہ اچھے سے اچھا کھاتے کھاتے پیتے پیتے اللہ کا مان کر چلتے رہو۔ ہے کہیں لکھا ہے ایسا کہ اچھا نہیں کھا سکتے؟ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنی ہوئی بکری نہیں کھائی، جس کو ہم بابا کیا کہتے ہیں، نہیں کھائی، حضور نے کھائی۔ حضور نے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ تو پھر اچھی چیز کھانا، اچھی چیز پینا یہ کوئی برا نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔
100% شریعت کے دائرے میں رہ کر کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ بیزی ہو اپنے ظاہر کو بنانے کے لیے، ٹپ ٹاپ بیوٹی اور یہ سے، تو تم اپنا دل بناؤ. یہ اصل چیز یہ دل ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ دل دلہا ہے اور جسم بارات ہے. دل دلہا ہے اور جسم بارات ہے. اگر دلہا ہی نہ ہو تو پھر بارات کس کام کی؟ بغیر دلہے کی اگر بارات کہیں پہنچ جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو پوری باڈی موجود ہو، دل ہی موجود نہ ہو. اس لیے اصل تو دل کو بنانا ہے. دل بنتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اہل اللہ کی صحبت سے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، تلاوت قرآن سے. اس سے آدمی کا دل بنتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ بیزی ہو اپنے ظاہر کو بنانے میں تو تم اپنے اندر کو بنانے میں لگ جاؤ. اور جب لوگ وَإِذَا اشتغلوا بعمارت البساتین والقصور فاشتغلوا انتم بعمارت القبور. لوگ بیزی ہو اپنے بڑے بڑے باغ بنانے میں، بڑے بڑے محل بنانے میں، اس کو تعمیر کرنا، تم اپنی قبر کو تعمیر کرنے میں لگ جاؤ. آدمی دنیا میں اپنی قبر بنا لیتا ہے. نہیں بھئی، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسی تمہاری قبر ہوگی. اعمال جیسے تمہارے اچھے ہوں گے ایسی تمہاری قبر اچھی ہوگی. اور اعمال جتنے برے ہوں گے اتنی قبر تمہاری بری ہوگی. قبر تو کہتے ہیں نا کہ ہاں آج آیا ہے تو میرے پاس، زمین پہ جتنے نالائق تھے سب سے زیادہ تو مجھے ناپسند تھا، آج تو میرا مزہ دیکھے گا. اور کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، کہا جتنے لوگ زمین پہ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ پسند تو ہی تھا مجھے، آج میرا سلوک بھی تو دیکھے گا. ہاں، قبر بات کرتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ محل کی تعمیر میں لگے ہو، تم اپنی قبر کی تعمیر میں لگ جاؤ. وَإِذَا اشْتَغَلُوا بِعُيُوبِ النَّاسِ فَاشْتَغِلُوا بِعُيُوبِ أَنفُسِكُمْ. جب لوگ لگے ہوئے ہو لوگوں کے عیوب دیکھنے میں، تم اپنے عیوب دیکھنے میں لگ جاؤ. آج ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کی خامیاں ہم زیادہ دیکھتے ہیں. یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ ایسا رہتا ہے، یہ ایسے چلتا ہے. اور اپنا کچھ بھی ہو، ہم تو خوب دودھ کے دھوئے ہوئے ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. جیسے اپنے عیوب کو دیکھو بھائی. جو آدمی اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے نا، اپنی خامیوں کو، تو اس کو فکر پیدا ہوتی ہے سدھارنے کی. اور جو لوگوں کی برائیاں دیکھتا رہتا ہے کہ وہ ادھر کیوں جاتا ہے، وہ یہ کیوں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ یہ عباس بھائی کیسے تھے. مجھے پوچھیں گے یہ تو کیسا تھا، تو کیا لے کے آیا ہے. ہاں، ماسٹر صاحب کے بارے میں اللہ مجھے نہیں پوچھے گا، مجھے اللہ میرا حساب لے گا، مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا کر کے آیا. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ لگے ہوئے ہو لوگوں کے عیوب دیکھنے، تم اپنے عیوب دیکھو. اور جب لوگ مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہو تم خالق کی خدمت میں لگ جاؤ، اللہ کی بات ماننے میں لگ جاؤ. لوگوں کی بات ماننے کے مقابلے میں خدا کی بات مانو تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم دین پر چلیں گے تو صرف آخرت بنے گی. نہیں، دنیا بھی بنتی ہے. نہیں، دین پر چلنے سے کیا دنیا اجڑ جاتی ہے؟ جو دنیا کے اندر زیادہ لگے رہتے ہیں ان کی اجڑ جاتی ہے. جو دین پہ چل کے دنیا کو بناتے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بناتے، آخرت بھی بناتے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کرنا یہ ہے کہ اللہ تو بڑا رحم والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کوئی بات چھوڑی نہیں، بیان کر دی کہ ایسا کرنا ویسا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنا لگاؤ تھا معلوم ہے، اس امت کی کتنی فکر تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ایک مرتبہ سوال کیا میری امت کے گناہ کے بارے میں. حضور نے اپنی امت کے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا ربی اجعل حسابہم الی، اے اللہ میری امت کا حساب مجھے سونپ دے. کیوں؟ لئلا یطلع علی مساویہم غیری، تاکہ میری امت کی برائیوں کے اوپر میرے علاوہ اور کوئی مطلع نہ ہو. میری امت کی برائیوں کو میں ہی جانوں اور کوئی نہ جانے. بعض کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ امت بہت لکی ہے. کیا؟
دیکھو امت سے مراد صرف مسلمان نہیں، حضور کی امت کہی جائے تو چاہے جو نان مسلم ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی امت ہے، یاد رکھ لو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، غیر مسلموں کے بھی نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہے، مردوں کے بھی نبی، عورتوں کے بھی نبی، جناتوں کے بھی نبی۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جناتوں میں بھی چلی، جنات بھی حضور پر ایمان لائے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ جن، حضور پر ایمان لائے وہ لوگ، اللہ کے نبی ان کو دعوت دینے کے لیے گئے، کئی دفعہ گئے ہیں، بخاری شریف میں 2 کا تذکرہ ہے، 2 مرتبہ جانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت جو کلمہ پڑھتی ہے مانتی ہے، بھائی ظاہری بات ہے، باپ کا جو بیٹا بہت فرما بردار ہو تو اس کی تو فکر رہتی ہے باپ کو کہ میرا بیٹا کہیں اجڑ نہ جائے، اس کی دنیا نہ بگڑ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو میری امت کا جو حساب ہے مجھے دے دے، تاکہ میرے علاوہ میری امت کی برائیوں کو کوئی جانا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ امت لکی ہے، کیوں لکی ہے؟ اس لیے کہ دس نیشن از لاسٹ نیشن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیشن ہے وہ لاسٹ ہے، اس کے بعد کوئی نیشن نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پروفیٹ ہے وہ انٹل قیامت، ہیئر آفٹر، جب تک یہ دنیا ڈسٹروئی ہو جائے گی وہاں تک جتنے بھی انسان آئیں گے، ہی از دا سیل آف پروفیٹ ہوڈ، سیل آف دا پروفیٹ ہوڈ، لاسٹ نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ظاہری بات ہے، ہم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم آئی، لوط علیہ السلام کی قوم آئی، ہود علیہ السلام کی قوم آئی، صالح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی قومیں آئی۔ انہوں نے جو گورکھ دھندے کیے، جو نالائکیاں کی، اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ ان پہ ہم نے ایسا عذاب بھیجا، وہ ایسا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ڈنڈی مارتی تھی، ناقتول میں کمی کرتی تھی، ان کا قرآن میں تذکرہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ایسی تھی، الٹا سیدھا دھندا کر دی، موسیٰ علیہ السلام کو ستا دی، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس امت کے بعد کوئی امت ہی نہیں آئے گی جس کو اس امت کی برائی بتائی جائے، اس امت کے بعد کوئی امت ہی نہیں کہ جس امت کے سامنے ہماری برائیاں جائے گی۔ حضور فرماتے کہ اللہ میری امت کا حصہ مجھے دے دے تاکہ میری امت کی برائیوں پر کوئی مطلع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم امتک، نبی پر وحی بھیجی کہ وہ آپ کی امت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وَأَنَا أَرْحَمُ بِهِم مِّنْكَ، میں ان پر تجھ سے زیادہ رحم والا ہوں۔ اے نبی جی آپ کو اپنی امت پر جتنی شفقت ہے اس سے زیادہ مجھے شفقت، میرے بھی تو بندے ہیں، میرے بندے ہیں، تو میں آپ سے زیادہ شفقت کرتا ہوں ان کے اوپر، اور میں ان کا حساب میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ان بندوں کی برائیاں میرے سوا کوئی اور جانے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحم والا ہے، کتنا شفقت والا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ آدمی ریٹرن ہو سکتا ہے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف آ سکتا ہے۔ ہاں اگر آدمی دین نہیں ہے اس کے پاس، اسلام ایک ایسا دھرم ہے کہ وہ اس نے اپنے دروازے کھلے رکھے کہ کوئی بھی اسلام میں آ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ بس وہی بات ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو صحیح دل سے آدمی مان لے، آج بھی اسلام کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن نا امید نہیں ہونا ہے، کبھی نا امیدی کفر ہے، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آدمی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اپنے کو اللہ کے سامنے گر گرا کر معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر دے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو
کسی کو برا مت سمجھو، ہلکا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، یہاں تک کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو بھی ہلکا مت سمجھو، خدا اس کو توفیق دے اور وہ اسلام میں داخل ہو جاوے اور تمہارا اسلام ختم کر دے اللہ، وہ بڑا غیور ہے۔ آپ نان مسلم کو بھی یہ نہیں کر سکتے، ہلکا نہیں سمجھ سکتے، اس کو تحقیر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بڑا غیور ہے اللہ تعالیٰ، کہ اس کو اللہ ہدایت دے دے، کلمہ دے دے اور تمہارا کلمہ لے لے کہ اچھا تو اپنے فخر کر رہا ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے وہ بھی تو خدا کا بندہ ہے، انہی کو اللہ ہی نے تو بنایا ہے۔ ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک واعظ کو کہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا جہنم کے بارے میں، اور جہنم کے جو توق رکھے اس کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اس آدمی کے سر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی لوگوں کو کیوں نا امید کرتے ہو، لوگوں کو کیوں ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی جی آپ بتا دو کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، میری رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، وہ تو سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہی گناہ معاف نہیں کرتا، وہ ہے شرک، بس اس کے سوا سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ خیر تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی تھا، زید بن اسلم فرماتے کہ ایک آدمی تھا اگلی امتوں کے اندر بہت عبادت کرتا تھا اور اپنے آپ پر بہت سختی کرتا تھا دین کے کام میں، لوگوں کو ڈراتا بھی تھا اور اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو خواب میں دیکھا گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرا کہ یا رب مالی عندک، اے اللہ میرے لیے تیرے پاس کیا ہے، تو کیا دے گا مجھ کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم۔ بہت عبادت کرتا، کہا کہ کیوں؟ میری ساری عبادت کہاں گئی، میری ساری محنت کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک کنت تقنط الناس من رحمتی فی الدنیا، تو دنیا میں میری رحمت سے لوگوں کو نا امید کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے نا امید کر رہا ہوں۔ اس لیے کسی کو نا امید نہیں کرنا چاہیے، نا امید ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے کرم والے ہیں۔ ہاں، اور بھئی کسی کا بچہ پاخانے میں گر گیا، گٹر میں گر گیا تو ماں پھینک دیتی ہے؟ نہیں، ماں اس کو لے کر کیا کرتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، پاؤڈر صابن لگا کے دھوتی ہے، پھر پاؤڈر لگاتی ہے اور اس کو لال کرتے کہ میرا لال۔ اللہ کی شفقت اس سے بھی زیادہ ہے، ماں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کرم والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو۔ ہاں، بس اتنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی سلامتی کی کوشش کرو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھا ماحول پیدا کرو، اچھے دوست پیدا کرو، اچھا سنگت پیدا کرو۔ آج برے سنگت کی وجہ سے آدمی بہک جاتا ہے۔ سنگت اچھا ہو تو پھر آدمی چلتا رہتا ہے، اور سنگت اچھا نہ ہو تو بہت زیادہ بنا بنا بھی بگڑ جاتا ہے۔ نہیں، ارے آدمی کتنے 4 مہینے چلے لگایا ہوا ہو اور پھر اگر وہ کوئی پارٹی لگی ہوئی ہو بیٹھ جاتا ہے، اور اس پارٹی میں وہ بھی نگونا پینے لگتا ہے اور پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ جیسا سنگت ہوتا ہے ایسا آدمی کام کرتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا سنگت تلاش کیجیے، ورنہ اگر سنگت خراب ہے تو یاد رکھو بڑے بڑے بادشاہ کو بھی سنگت کی وجہ سے بہت بھگتنا پڑا، اور ہو سکتا ہے بھگتنا پڑ جائے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے، بادشاہ گزرے، بہت بڑے۔ فضل ابن ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے اندر تھے، حج کا سفر، اور مکہ مکرمہ میں رات کے وقت نیند میں سے اٹھتے ہیں بادشاہ ہارون رشید، اور فضل بن ربی سے فرماتے کہ اے فضل،
مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے چلو، میرے دل کے اندر کچھ ایسی کھٹک ہے جس کو کوئی دور کر سکے، تو کوئی اللہ والے کے پاس لے چلو۔ رات کا وقت ہے، فضل ابن ربیع رحمت اللہ علیہ لے گئے سب سے پہلے ایک بہت بڑے محدث سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ رات کو آواز دی، کھٹکھٹائے، آئے، بادشاہ، ارے آپ آئے، آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آ جاتے، کیوں تکلیف کیا آپ نے؟ بادشاہ نے کہا کہ ان کو پوچھو تمہارا کوئی قرضہ ہے؟ تو کہا ہے۔ فضل ان کا قرضہ ادا کر دو، چلو کوئی اور جگہ لے چلو۔ تو محدث عبد الرزاق کے یہاں لے گئے رحمت اللہ علیہ کے، وہاں بھی آواز دی، وہ آئے، انہوں نے بھی اسی طرح سے کہا کہ حضرت آپ کیوں تکلیف، ہم کو بلا لیتے، ہم حاضر ہو جاتے۔ کہا کہ بھئی ان کو پوچھا ان کا کوئی قرضہ ہو تو ادا کر دو۔ کہاں ہے قرضہ ہے، ادا کر دو۔ کہا کہ ابھی بھی مجھے کچھ اطمینان نہیں ہے، کوئی اچھے عالم کے پاس لے چلو۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، جو ایک زمانے میں ڈاکو تھے، کیا تھے؟ بہت بڑے ڈاکو تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، بہت بڑے محدث۔ ان کے پاس گئے تو وہ رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آواز دی، کہا کون ہے اور رات کے اس وقت کیا کام ہے؟ کہا بادشاہ سلامت آئے۔ ارے بادشاہ کو مجھ سے کیا لینا دینا؟ کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور بادشاہ کی اطاعت کرنا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے؟ تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اٹھے، انہوں نے دروازہ کھولا اور چراغ بجھا دیا، جو دیا جل رہا تھا اس کو بجھا دیا، اور گھر کے کونے میں چھپ گئے۔ اب اندھیرا ہے، یہ بادشاہ اور فضل بن ربیع رحمت اللہ علیہ تلاش کر رہے۔ تو بادشاہ کا ہاتھ ایسے پڑھتے پڑھتے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی بدن پر پڑ گیا، تو کہا کہ ہاں کتنا نرم نرم ہاتھ ہے، کاش کہ یہ جہنم کے لائق نہ ہوتا، یہ ہاتھ کچھ نیکیاں کرتا۔ پھر ہارون رشید نے ان کے ساتھ بات کی، ہارون رشید نے کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ کہا کہ سن لو، ایک بات یاد رکھو، آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی اتنے ہی زیادہ ساتھی ہوتے ہیں، کہا جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، کل قیامت کے دن ایک بھی آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سر پہ پاؤں لے کے بھاگیں گے جب قیامت میں ان کو آپ بلاؤ گے تو۔ آپ دنیا میں ہم دوستیوں کے دم بھرتے، یہ ہمارا دوست ہے، اس دوستی میں غلط بھی قبول کر لیتے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام، ناجائز کو جائز سب کر لیتے، ہوتا ہے یار، دوستوں کے خاطر لوگ کیا نہیں کرتے۔ کہا کہ تمہارا ایک بھی دوست تمہارے ایک گناہ کو اٹھائے، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ کہا کچھ نصیحت کیجیے۔ کہا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے علماء کو بلایا، سالم بن عبداللہ، محمد بن کعب قرظی، رجا بن حیوہ رحمہم اللہ، ایسے بڑے بڑے عالموں کو بلایا اور کہا کہ بھائی میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تم لوگ مجھے مشورہ دیجیے۔ کہا کیا؟ کہا یہ مجھے جو خلافت ملی ہے، کہا یہ ایک مصیبت ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے ہارون رشید کو کہا کہ دیکھو یہ تم خلافت کو بہت بڑی نعمت سمجھتے، آج ہمارے فجی کے اندر کسی کو صدر بنا رہے ہو تو صدر ہے، اور مرتے بھی ہمارے فجی والے ہیں، کرسی کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے اس کے اندر، جیسے جنت ملنے والی ہو، اللہ کی قسم یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، یاد رکھو۔ بڑکوا بننے میں فائدہ نہیں ہے، چھوٹا بن کے زندگی گزارنے میں مزہ ہے۔ لوگوں کو بہت بڑا شوق ہوتا ہے کہ یار مجھے کچھ سیکرٹری بنا دو، مجھے یہ بنا دو، وہ بنا دو، اس سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں، اس سے تو گناہ ہی ہوگا، کیونکہ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے تو پھر ناس ماریں گے اور کیا کریں گے، علم ہو تو آدمی صحیح کام کرے گا۔ خیر تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خلافت کو کیا فرمایا کہ ایک مصیبت ہے میرے لیے۔ تو سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ان کو نصیحت کی کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نجات چاہتے ہو تو یاد رکھو دنیا سے روزہ رکھو،
اور موت سے افطار کرو. کیا مطلب؟ دنیا سے روزہ رکھو، روزے میں آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے، تو کہا کہ دنیا کو اپنا کھانا پینا مت بناؤ، اور افطار کے وقت آدمی خوب کھاتا ہے کم، موت کو سامنے رکھو، موت سے افطار کرو، یہ مطلب ہے. کعب بن قریظ، محمد بن کعب قریظی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو یاد رکھو، تم سے جتنے بڑے ہیں ان کو اپنا باپ سمجھو، تمہارے برابر کے ان کو اپنا بھائی سمجھو، اور جتنے تم سے چھوٹے ان کو اپنی بیٹے سمجھو. باپ ہے ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور بھائی ہے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اور جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو. اور رضا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا تم نجات چاہتے ہو تو پھر مخلوق کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، مخلوق کے لیے وہ چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرو. یہ دین ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے. آپ کا پڑوسی دکھی ہو اور آپ مزے میں کھا رہے پی رہے، ارے پڑوسی کا خیال کر. بعض اللہ والے جب ان کے یہاں کوئی اچھا فروٹ آتا تو وہ کھا کے اس کے چھلکے پھینک نہیں دیتے. ایسے ایک خادم نے کہا حضرت میں ڈال دیتا، تمہیں نہیں آئے گا چھلکے ڈالتے. کہا کیسے؟ کہا کہ لاؤ تھوڑے ادھر ڈالے تھوڑے ادھر ڈالے تاکہ کوئی ایک ساتھ چھلکے دیکھے گا. کہا یار کیا مزے ہے، اتنے زیادہ فروٹ لا رہے ہیں یہ لوگ. یہاں تک لکھا کہ آپ کا پڑوسی اگر غریب ہے تو اپنے بیٹے کو فروٹ لے کر باہر مت بھیجو، پڑوسی کا بیٹا دیکھے گا اس کا دل گھرے گا، تکلیف ہوگی. اسلام تکلیف دینے کا نام نہیں ہے، اسلام راحت پہنچانے کا نام ہے. اسلام کہتا ہے خود بھی رنجیدہ نہ ہو، دوسرے کو رنجیدہ مت کرو. خیر تو یہ باتیں ان کو بتلائی، اور ادھر ہارون رشید کی حالت خراب ہے، رو رہے، اور کہا کہ دیکھو عمر ابن عبدالعزیز نے کو جن لوگوں نے نصیحت کی، آپ کے پاس ایسے علماء ہیں جو نصیحت کریں. آج تو میرے عزیزوں معاف کرو، ہر دھرم کا ایسا حال ہے کہ بس دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، پلینگ ہو رہی ہے، بس پلے. یوٹیوب کے اندر دیکھو تو ایسا لگے گا کہ ہم لوگ قیامت کے بالکل قریب آ چکے ہیں. خیر تو فضیل ابن یاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسے علماء ہو تو تمہاری اصلاح کرے. ادھر ہارون رشید اتنا پریشان رو رہا ہے، اور فضل کہہ رہا ہے کہ تم نے تو ان کو قتل ہی کر دیا. کہا کہ ہم نے نہیں، تم جیسے لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے. پھر جب ہوش آیا تو ہارون رشید نے کہا کہ اور کچھ نصیحت کرو. تو کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا کہ بھائی دیکھو، راتوں کو جاگا کرو اور جہنم کی بے قراری کو یاد کرو کہ جہنم میں کیسا ہوگا. جب لائٹ نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے، گرمی پسینہ، اس وقت سوچو کہ قبر میں کیسا ہوگا. خدا کی قسم یہ سوچتے سوچتے اگر تمہارے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کی قسم ان آنسوؤں کی اللہ کی بہت قیمت ہے. یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں، اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو. اور روئے. کہا کہ اور کچھ نصیحت. کہا کہ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ یہ حکومت، خلافت اور یہ جو کچھ سرداری ہے یہ کل قیامت کے دن افسوس کا باعث ہوگی. یاد رکھ لیں. آج ہمارے فجی والوں کو اگر کچھ بنا دیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ارے ہمیں بنا دیا، کچھ بنا. ارے کیا خاک بننے کا، اپنے گھر کا شوہر بنو، اپنی بیوی کا شوہر بنو، بچوں کا باپ بنو، اور ان کے حقوق ادا کر کے رہو، زندگی گزارو. ورنہ کل قیامت کے دن اگر آپ بڑے بنے اور آپ نے کسی کے ساتھ انفیئر کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا. اور ایک نہیں، جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کا حساب دینا پڑے گا. آج ہم اس کو کھیل سمجھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ افسوس کا باعث ہوگا، حسرت کا باعث ہوگا. پھر آخر میں اور کہا کہ اور کچھ. بعد میں بادشاہ نے کہا کہ ان کو 1000 دینار دے دو. جب پیش کیا نذرانے کے طور پر تو کہا کہ یہ احسان کر رہے، میں نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور تم یہ راستہ مجھے دے رہے، لالچ دنیا کی. مجھے نہیں چاہیے، جاؤ لے جاؤ. یہ ہے. ہارون رشید نے کہا کہ جب کبھی میں کہوں کہ مجھے کسی ایسے عالم کے پاس لے جاؤ تو ایسے عالم کے پاس لاؤ. آج میرے عزیزوں، جو عالم صحیح بولتا ہے، کڑوا بولتا ہے، تو لوگوں کو دشمن لگتا ہے کہ یار بہت کڑوا بولتا. لیکن یاد رکھو کہ خوش گفت یک روز دارو فروش، شفا بائدت دارو تلخنوش.
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کیا ہی اچھی بات کہی دوا بیچنے والے نے، اگر تمہیں تندرستی چاہیے تو کڑوی دوا پیو. کہ خوشگفت یکروز دارو فروش شفا باید دارو یہ تلخ. میرے بھائیو، اللہ تو بڑا رحم والا ہے، کرم والا ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اپنی جو کمپنی رکھے، اپنا جو صحبت کا ساتھی رکھے، چاہے ساتھی فیملی لائف میں ساتھی ہو یا دوست و احباب میں سے ہو، وہ دیندار ہونا چاہیے، اس کے اندر دین ہونا چاہیے تاکہ آپ کو دین ملتا رہے. اگر بے دین کے ساتھ دوستی رکھو گے تو بے دینی رہے گی، اگر ظالم کے ساتھ رہو گے تو تم بھی ظالم بنو گے. ہاں خیر، تو یہ مرحومہ کا جو جنازہ ہوا کل، واقعتاً ہمیں سبق لینا چاہیے، بہت سبق لینا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی. کوئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہے، بلکہ آج تو ایسا ہوتا ہے کہ دادا زندہ ہے اور پوتا جا رہا ہے. ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی پریشانیاں ہیں دنیا کے اندر، اور پوری دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ پہ، پوری دنیا کے اندر یہ حالات ہیں. ان حالات سے نمٹنے کا ایک ہی راستہ ہے. میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، افلاطون نام کا ایک بہت بڑا آدمی گزرا ایک زمانے میں، افلاطون. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ موسیٰ، اگر اللہ تعالیٰ تیر چلاتا ہو، ایسے تیر یا بندوق کی گولی سمجھ لو، گولی چلا رہا ہو اور ساری دنیا کے انسان اللہ کے نشانے پہ ہو، تو کون بچ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ کہ بہت آسان ہے، جو گولی چلا دے اسی کے پاؤں میں پڑ جاؤ. تو کوئی اپنے پاؤں میں تھوڑی گولی مارے گا. خدا کے سامنے گر جاؤ، خدا کے ہو جاؤ، ایک اللہ کے بن جاؤ، کہ بس مر کے بھی تو اسی کے پاس جانا ہے. بھائی دیکھو، یاد رکھو، مر کے اگر کسی اور کے پاس جانا ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اس کو راضی کر رہا ہے. مرنے کے بعد بھی خدا کے پاس ہی جانا ہے، چاہے تم مان کے زندگی گزارو یا نہ مان کے گزارو، جانا تو وہیں پر ہے. جب وہیں جانا ہے تو پھر اسی کو راضی کرنے میں فائدہ ہے. یک درگیر و محکم گیر. جو ایک فقیر کسی ایک دروازے پہ روزانہ مانگنے جاتا ہے نا، تو وہ گھر والا جان لیتا ہے کہ یہ تو بیچارہ ہماری روٹی سے کھا رہا ہے، جی رہا ہے، تو اس کو فکر رہتی ہے. لیکن کبھی یہاں کبھی وہاں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرا دروازہ مضبوطی سے پکڑے ہو. خیر، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرماوے، اور ہم لوگوں کو بھی اپنے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب